الجماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو اپنے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی جارحیت کے ساتھ ساتھ مذہبی تعصب کا بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ممتاز آزادی پسند رہنما اشفاق مجید وانی کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نے اپنے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں اور اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے نسلوں کی بہتری کے لیے اپنے مطالبے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے متحد ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارتی قیادت خلوصی نیت سے جموں کشمیر میں امن چاہتی ہے تو اسے پاکستان اور کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ حریت ترجمان نے بی جے پی حکومت اور اس کی سرپرستی میں وقف بورڈ کی نام نہاد چیئرپرسن درخشندہ اندرابی کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت اور عوام کو تقسیم کرنے کی کوششوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ نریندر مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سری نگر اور کولگام میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے بجلی کی شدید قلت اور نرخ نامے میں بلا جواز اضافے پر حکام کی مذمت کی۔ مقبوضہ علاقے میں آئے روز ہو رہے یہ مظاہرے لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے میں قابض حکام کی ناکامی کے خلاف ان کے وسیع پیمانے پر عدم اطمینان کی عکاسی کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے جھوٹے بیانیے کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے پر بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما رتن لال گپتا نے جموں میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی عوام کو بے مثال ترقی کی جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے قابض حکام کو کہا ہے کہ وہ رہائی کے عدالتی احکامات کے باوجود قیدیوں کو رہا کرنے میں لیت و لال سے کام لینے سے باز آ جائے۔ توہین عدالت کی درخواست، جس میں گزشتہ سال دسمبر میں عدالت کی طرف سے دیے گئے ایک فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست کی گئی تھی، کی سماعت کے دوران عدالت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قابض حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ اس غیر قانونی وتیرے کا مظاہرہ نہ کرے۔ دریافتہ جموں خطے کے ادھم پور ضلع کے نیو بس اسٹینڈ پر ایک نوجوان کی پراسرار حالت میں لاش برآمد ہوئی ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں درجہ فہرست ذات کی ایک 30 سالہ خاتون کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سر عام برہنہ کر کے اس کی پریڈ کرائی گئی۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف نے بھارت بنگلہ دیشی سرحد پر ایک اور بنگلہ دیشی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، جس سے گزشتہ 5 دنوں کے دوران بی ایس ایف کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے بنگلہ دیشی شہریوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف بھارتی فضائیہ نے 2 سال قبل پاکستان میں گرنے والے برہموس سپر سونک میزائل کے فائر ہونے کے بارے میں دلی ہائی کورٹ کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اس واقعے سے اسے اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔